تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لڑتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بعض دفعہ معاف بھی کرتے تھے لیکن بعض دفعہ انتقام بھی لیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, جو بار بار میں بات ریپیٹ کر کے سمجھا رہا ہوں, اخلاق صرف کسی سے مسکرا کے بات کرنا نہیں ہے. بعض دفعہ کسی کی گردن اڑانا بھی اخلاق ہوتا ہے, بشرطے کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہو. بعض دفعہ چور کے ہاتھ کاٹنا, یہ خود نہ گردنیں اڑانا شروع کر دیں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. چور کے ہاتھ کاٹنا بھی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری ہوئی, آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے اور بہت ہی چہیتے تھے. آپ نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا. آج کل تو لوگ چاہتے ہیں نا اپنی اولاد دو سے زیادہ نہ ہو, تو پہلے زمانے میں اپنی بھی ہو رہی ہے, دوسروں کی اولاد کو بھی اپنا بنا لیا جاتا تھا. تو یہ فیملی پلاننگ کی نحوست ہے کہ لوگوں نے انسانوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بوجھ ہوتے ہیں, وہ آپ کا خرچہ کراتے ہیں. تو زید ابن حارثہ کو نبی نے کیا بنایا؟ حالانکہ اجمی تھے, غلام تھے, تو ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. وہ بے پناہ محبت نبی ان سے کیا کرتے تھے. حالانکہ بھائی عرب تو ویسے بھی اجمیوں سے محبت اکثر آج بھی نہیں کرتے, تو پہلے کیا حال ہوتا ہوگا. آپ بھی جاؤ نا, کوئی اجمی آئے تو وہ زیادہ لفٹ نہیں کراتے اس کو, اللہ ماشاء اللہ جو دیندار ہیں وہ الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجمی کو جو کہ غلام تھے ان کو بیٹا بھی بنایا. اتنا بڑا شرف کہ بیٹا بنا دیا. بھائی کچھ خادم کے طور پہ رکھ لیتے ہیں, بھائی ملازم کے طور پہ رکھ لیتے, پھر عزت دیتے. نہ نہ نہ, بیٹا بنانے میں جو عزت ہوتی ہے وہ کہیں بھی اس سے زیادہ تو عزت ہے ہی نہیں نا کوئی. بیٹا بنایا اور ایسا اتنی محبت دی ان کو, اتنی محبت دی کہ جو ان کے والدین کو جب پتہ چلا نا کہ ہمارا بیٹا یہاں پایا جاتا ہے تو وہ لینے کے لیے آئے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ان نون پرسن آپ کے علاقے میں آ گیا نا, کوئی پاسپورٹ ویزا تو ہے نہیں, تو غلام بنا لیا جاتا تھا. آج کل حکومت قتل کر دیتی ہے, جیل میں ڈالتی ہے. آپ اللیگل کسی ملک چلے جائیں تو حکومت کو رائٹ ہوتا ہے بھائی, وہ جان سے بھی مار سکتے ہیں. تو پہلے زمانے میں جان سے مارنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ غلام بنا لو اس کو. تو اب جب والدین ان کے آئے ان کو لینے کے لیے, ان کے رشتہ دار آئے, کہ ہمیں ان کا خیال تھا رشتہ داروں کا جب زید ابن حارثہ کو پتہ چلے گا کہ اوریجنل والدین آ گئے ہیں تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے, تو ہم ان کی منہ مانگی قیمت دے کے ان کو چھڑا کے لے آئیں گے. تو وہ حیران ہو گئے کہ جب انہوں نے زید ابن حارثہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہیں انک لعلی خلق عظیم, بہترین اخلاق. کہ وہ نبی کے پاس رہ کر ان کو نبی سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں یہیں رہوں گا, میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک طرف اخلاق کا یہ عالم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری ہوئی تو لوگوں نے کہا بھائی سفارش کرو, یہ تو بڑے خاندان کا آدمی ہے, یہ عورت تھی کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا, تو اب نبی سے سفارش کرے گا کون؟ کسی نے کہا بھائی حب رسول اللہ, نبی کے سب سے چہیتے تو زید ابن حارثہ ہیں, ان سے کہہ دو, وہ کر دیں گے تو نبی مان جائیں گے. جیسے لاڈلا ہوتا ہے نا بچہ کوئی, بھائی لاڈلے کی بات کون رد کرتا ہے؟ زید ابن حارثہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, لوگ کہہ رہے ہیں آپ تھوڑی رعایت کر لیں, ان کا ہاتھ نہ کاٹیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی صلی اللہ علیہ وسلم لسرقتها, تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. اور آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. ایک طرف اخلاق ایسے ہیں کہ غلام آپ کے پاس رہنے کو ترجیح دے رہا ہے, اپنے والدین کو ترجیح نہیں دے رہا. دوسری طرف اخلاق ایسے ہیں کہ چور کا ہاتھ, بولو بھائی, اب کوئی انگریز یہاں وحشیانہ منظر دیکھ لے کہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, وہ کہے گا یار یہ کیسا اسلام ہے بھائی, یہ کیسے نبی ہیں, یہ تو دہشت گرد ہے معاذ اللہ, یہ تو دہشت گردی کی تعلیم میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے بھائی, کوڑے لگا دو, تھپڑ لگا دو.
تبلیغ میں بھیج دو 4 مہینے کے لیے, چلا لگا دو, سیروزہ لگا دو, سمجھا دو. محبت سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی, لوگ ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں, بھائی اصل چیز تو رسپیکٹ ہے. ڈائلاگ ہے. آپ کسی کو عزت دو گے تو وہ بھی آپ کو عزت دے گا. رسپیکٹ ہے, محبت ہے. محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. بھائی یہ اصول کلی نہیں ہے. عزت دو گے تو عزت ملے گی, لیکن بشرطے کے سامنے والا بھی عزت کا مطلب جانتا ہو, ورنہ عزت دو گے تو وہ ذلیل کرنے پہ آ جائے گا. بعض لوگ ہیں وہ دبا کے رکھو گے نا, تمیز سے چلتے ہیں وہ, سمجھے. آپ کہہ رہے ہو یار ان کو ہمارے گھر کی باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں. کہہ رہے ہو یار یہ پتہ نہیں مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں بالکل صحیح کہ کہاں سے کر رہے ہیں یہ بات. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو جتنا دبا کے رکھو گے نا اتنا تمیز سے چلیں گے وہ. بعض ملازم ایسے ہوتے ہیں ان کو عزت دی آپ کو بیچ کے کھا جائیں گے وہ. حقیقت ہے, وہ کہیں گے ہمارے سیٹھ صاحب میں بتا کتنے کا لے گا یہ. تو یہ چل رہا ہے, مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو عزت دو عزت لو یقیناً صحیح ہے, لیکن یہ عزت بھی قابل عزت لوگوں کو کے لیے, یہ مقولہ بھی کس کے لیے ہے, جو قابل عزت ہوتے ہیں, جن کی گھٹی میں ذلت ہے, جو بائی نیچر برے ہوتے ہیں, ان کو عزت دینے سے عزت نہیں ملتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف اخلاق کہ زید ابن حارثہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسری طرف چور کا ہاتھ تو بہرحال کاٹنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو اس لیے کاٹ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے, مجبور تھے, تو اللہ کے حکم کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. واقعی ایسا ہی ہے کہ اصل میں اللہ کا حکم تھا چور کا ہاتھ کاٹو, قرآن کی آیتیں ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا اللہ نے بد اخلاقی کا حکم دیا, اللہ نے دہشت گردی کا حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹو؟ اللہ ظالم ہے. بھائی نبی کے اخلاق بہت اچھے, مگر نبی کی صفات اللہ سے آگے تو نہیں ہے نا, نبی کی رحمت اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے نا بھائی. اللہ تو سب سے زیادہ رحیم ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا چور پہ کہ اس کا ہاتھ مت کاٹو؟ میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بیلنس نہیں ہے. اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو اخلاق 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 اتنا ہو کہ وہ, اور جو بد اخلاق ہیں وہ اس طرف لڑک جاتے ہیں. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہر چیز میں بیلنس رکھا ہے. نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل جائیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس, تمیز سے چلو, تمیز سے, ہوشیاری کے ساتھ, صحیح ہے نا, تمیز سے چلو. جرائم کو ایک حد تک برداشت کیا جائے گا, اس کے بعد مجرم کی معافی نہیں ہے, کیونکہ مجرم کو معاف کر دینا در حقیقت عام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. پھر دیکھو بدعتی کی تعظیم سے منع کیا گیا ہے. بدعتی کی وجہ اس کی یہ کہ ایک کافر اور فاسق کی آپ تعظیم کرتے ہو, لوگوں پہ برا اثر نہیں پڑتا, لوگوں کو پتہ یہ تو کافر ہے, یہ ہدایت پہ تھوڑی ہے. بھائی لوگ اس کو تھوڑی اس سے متاثر ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے یہ کافر ہے, ہم اس کے دین کو فالو نہیں کرتے. بدعتی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیبل اسلام کا لگاتا ہے, جب اس کو عزت ملے گی تو لوگ اس کو قابل عزت سمجھ کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے نقصان کس کا ہے؟ اسلام کا. نقصان اسلام کا ہوتا ہے اس سے. بعض دفعہ شخصی فائدہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے, ایک شخص کا فائدہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو امت کو نقصان ہو رہا ہے وہ ہماری نظر میں نہیں ہوتا. تو بیلنس نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چور کا ہاتھ کاٹا جائے. کیسی سخت سزا ہے. گورے اس پہ کہتے ہیں یار کوڑے لگا دیتے, جیل میں ڈال دیتے, ہاتھ کاٹنا ہے ساری زندگی کے لیے معذور. 10,000 روپے چوری کیے, 50,000 روپے چوری کیے, تو ہاتھ کی قیمت تو 50,000 سے زیادہ ہے نا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو ہاتھ کاٹنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں کاٹو. حالانکہ اللہ کہتا ہے جب بھی کوئی کام کرو تو شروع کس سے کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, اور ہر کام سے پہلے چور کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو چور کہہ گئے اللہ اتنا مہربان ہے تو میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہا ہے, میں نے تو 20,000 کی چوری کی ہے, ہاتھ تو کروڑوں روپے کا ہے.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آج میرا یہ تیسرا بیان چل رہا ہے، ابھی صبح سے بولے جا رہا ہوں. پہلے جامع میں بیان تھا 1-1.5 گھنٹے کا، پھر وہاں سے نکلے تو پھر ایک مسجد میں بیان تھا، وہ بھی 1.5-1.25-2 گھنٹے کا ہو گیا. تو بول کے پھر مغرب کے بعد بھی بول ہی رہا ہوں، ملاقاتوں کے لیے لوگ آئے. پھر عصر کے بعد ایک صاحب آئے بغیر اطلاع کے، ان کو ڈانٹنے میں کافی توانائی خرچ ہوئی ہے میری. بغیر اطلاع کے آ گئے دروازہ بجانے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہرحال بڑے نیک آدمی تھے. لیکن مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کیا مذاق ہے یار، میں انسان نہیں ہوں، میں گدھا ہوں کیا؟ ایسے میں نے ان سے بات کرنا شروع کر دی کہ یار میں انسان نہیں ہوں، آپ بلا وجہ گھر میں. تو وہ بیچارے داڑھی والے، پھر میں نے ایکسکیوز کیا، ان سے سوری کیا. اب اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں کہتا آپ بھی تشریف لے آئے ہیں بھائی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گھر میں تو میں ٹائم ہی نہیں دے پا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی آتا تھا آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. کوئی بات نہیں، اگر میں مسجد میں آپ کو نہیں ملا تو گھر میں آ کے دروازہ بجا کے مجھے آپ نے کمبل سے باہر نکالا. میں بہرحال کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے، تو میں بھی آپ سے مسکرا کے بات کروں گا، دفع ہو جائیے یہاں سے. یہی ہوگا نا بھائی. اب اخلاق کا تقاضا ہے، تھوڑا سختی کرو. عوام کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو سختی کے بغیر کنٹرول میں. بھائی ایک اصول بنا دیا کہ ٹائم لینے کا یہ طریقہ ہے، ملاقات کا یہ طریقہ ہے، یہ ٹائم ہے. میں نے ان کو اپنی ڈائری دکھائی، میں نے کہا اس میں آپ کہیں بھی نہیں ہو. اگر اس میں کہیں ہوتے پھر میں ٹائم نہ دیتا تو میری غلطی ہے. تو کہنے لگا میں تو آج ڈال دیں. میں نے کہا پھر ہاں یہ کہیں کہ اس میں ہمیں بھی. تو پھر میں نے ان کو کوئی ٹائم دے دیا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کا دنیا میں ملاقاتوں کے علاوہ کوئی بھی کام ہی نہ ہو، اس کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، وہ جتنی ملاقاتیں کرے گا اتنا ثواب اس کو زیادہ ملے گا. بعض لوگ ہم پہ کہتے ہیں تبلیغ والے تو ہر ایک سے ملتے ہیں، آپ کیوں نہیں ملتے؟ او بھائی ان کا تو کام ہی یہی ہے ملیں. وہ تو جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے اتنا فائدہ ہے ان کو. ان کا تو کام کیا کہ اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا. یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، ایک شعبہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا. لیکن صرف یہی تو نہیں ہے نا، دین کی تبلیغ کے اور بھی تو بہت سارے طریقے ہیں. مسائل پہ تحقیق کرنا، حلال و حرام، یہ ریسرچ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہے. کتاب پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اسی طرح بغیر کتاب جب انسان کچھ پڑھتا نہیں ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کا علم کا لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. عوام کے پاس بیٹھنے سے کبھی علم میں اضافہ نہیں ہوتا. جو لوگ سارا دن عوام سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان کا علم کا لیول نیچے آتا ہے. علم آتا ہے علماء کے پاس بیٹھنے سے، عوام میں تو اس علم کو ڈیلیور کرنا ہے. تبھی جو علماء تدریس نہیں کرتے، کوئی کتاب نہیں پڑھاتے، وہ صرف عوام میں تقریریں کرتے ہیں، وہ کچھ دنوں میں بالکل ڈاؤن جانا شروع ہو جاتا ہے. ان کا جو معلومات کا لیول ہے نا وہ بالکل سطحی باتیں پہ آ جاتے ہیں وہ. تو بھائی اگر ہمیں کچھ پڑھنے کا بھی ٹائم دے دو، کچھ ریسرچ کا بھی ٹائم دے دو. پھر ہمارے گھر بھی ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی ہیں، ان کا بھی ٹائم دے دو یار. کو تھوڑا سا تمیز سے ان کے ساتھ بھی کبھی بیٹھ جایا کریں. کھانے کا ٹائم دے دو، سونے کا ٹائم دے دو. ٹھیک. تو اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے غصے سے بات کرنے مل نہیں رہے. بھائی یہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے، یہ میں دیکھیں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کو بھی ایک اصول بیان کر رہا ہوں میں. یہ ہر ایک کے لیے اصول ہے کہ صبح سے شام زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. سارے کام نہیں کیے جا سکتے، ترجیح دینی پڑتی ہے کون سا امپورٹنٹ ہے اور کون سا امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر امپورٹنٹ میں کون سا موسٹ امپورٹنٹ اور کون سا کم درجے کا امپورٹنٹ ہے. نہیں یاری بات. ٹائم مینجمنٹ میں جو پڑھایا جاتا ہے نا کہ 4 قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک وہ جو اہم بھی ہے ارجنٹ بھی ہے. دوسرا وہ جو اہم ہے ارجنٹ نہیں ہے. تیسرا وہ جو ارجنٹ ہے اہم نہیں ہے. چوتھا وہ جو نہ ارجنٹ ہے نہ اہم ہے. بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی 4 قسم کے، ہم دن بھر جتنے کام کرتے ہیں وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، اہم اور ارجنٹ. اہم کا مطلب، اب اہم کی ڈیفینیشن بڑی مشکل ہے. اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم، دیکھو آپ کسی سے پوچھو نا اہم کام کسی کہتے ہیں بہت اہم بات ہے، آپ اس کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. اہم کام کی ڈیفینیشن کیا؟ آپ کسی سے پوچھیں اہم کسے کہتے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوگا. وہ کہے گا جو بہت اہم ہو.
وہ کیا کہے گا؟ جو ویری امپورٹنٹ. اور بھائی تو انگلش میں اہم کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, اردو میں اہم کہتے ہیں, عربی میں اہم کہتے ہیں. تو یہ تو نیا ہوا ہے نا, ڈیفینیشن کیا کہہ رہے جو میرے لیے بہت اہم ہو. او بھائی کیا ہے تیرے لیے, کیا اہم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی مختلف وقتوں میں کبھی کھانا اہم ہے, کبھی واش روم میں جانا اہم ہے. تو یاد رکھو اہم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا کوئی ویژن ہوتا ہے نا, جو چیز آپ کو آپ کے ویژن کی طرف لے جانے والی ہے, ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے ویژن کی طرف لے جانے والا ہے وہ اہم ہے, اور جو کام آپ کو آپ کے ویژن سے دور کر رہا ہے وہ غیر اہم ہے. آپ کا ویژن ہے لاہور پہنچنا, کراچی سے آپ ٹرین میں بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے کہاں جا رہے ہیں؟ ویژن کیا ہے, منزل کیا ہے؟ لاہور. تو پھر آپ کے لیے لاہور کا ٹکٹ کرانا ٹرین کا یا جہاز کا یا بس کا یہ اہم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک آدمی جس نے جانا کوئٹہ ہے اس کے لیے لاہور کا ٹکٹ کرانا یا آپ کے ٹکٹ میں دلچسپی لینا کہ کہاں کا تو کہاں جا رہا ہے یا اس میں دلچسپی لینا تو نے کہاں کا ٹکٹ کرایا, کتنے کا کرایا, یہ کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ ہے نا, غیر اہم ہے. او بھائی تو نے جدھر جانا ہے تو ادھر کی فکر کرنا. کیا خیال ہے؟ تو ہر آدمی کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے, میں نے یہاں پہنچنا ہے. تو ہر وہ چیز جو اس کو ہدف تک پہنچانے والی ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ اہم کہلائے گی. جو اس کے ہدف سے روکنے والی ہوگی وہ غیر اہم, یا ہدف تک نہ پہنچائے, روکنے والی بھی نہ ہو, وہ سب غیر اہم ہے. اور ارجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا, ابھی نہیں ہوا تو بعد میں, یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام ابھی نہیں ہوا بعد میں نہیں ہو سکتا لہذا کر لو ابھی. تو بھائی اگر بعد میں نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھو کہ اہم بھی ہے یا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی جو کام ابھی نہیں ہوا, جیسے گٹکے کی دکان بند ہو جائے گی, ابھی نہیں ملا تو بند ہونے دو. یہ آپ کے لیے ارجنٹ تو ہے لیکن امپورٹنٹ بولو لا بھائی نہیں ہے. تو ہم ارجنسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا تو بس کر لو. بھائی ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا یہ نہ دیکھو, یہ دیکھو یہ کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں, امپورٹنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. پھر امپورٹنٹ میں یہ دیکھو کہ جو ارجنٹ ہے ان کو پہلے نمٹاؤ, جو ارجنٹ نہیں ہے ان کو بعد میں نمٹا دو, اور جو ارجنٹ بھی نہیں ہے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے ان کو ایک طرف رکھو. تو اب اس اصول پر پھر جو امپورٹنٹ ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ کون سا ہے؟ تو دیکھو ہمارا بھی ایک ہدف ہے, ایک ویژن ہے, ایک ہدف ہم نے بنایا ہے, بھائی یہ بھی پڑھنا ہے, یہ پڑھانا ہے, یہ اسٹوڈیو کے لیے یہ مسائل ریکارڈ کروانے. اختلافی مسائل میں نے کہا تھا ریکارڈ کرواؤں گا, ان کے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا. بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن میں بڑا امت میں فرقواریت پھیلائی گئی ہے. میں نے کہا ایک ایک حدیث کو سامنے رکھ کر پورا حوالہ, کتاب لے کے بیٹھو دروازہ بجا رہا ہے کوئی, جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ میں آپ سے بہت ضروری کام سے ملنے آیا ہوں. بھائی جان میں نہیں مل سکتا. نہیں آپ نے تو ملنا ہے. بھائی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے دوسرے علماء جتنے ہیں ان کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہیں کہاں. میں تو رہتا ہوں بھائی یہاں پہ تو سب کو پتہ ہے یہ ان کا گھر ہے, یہ والا ہے, پتہ نہیں, یہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ والا ہے کہ وہ والا ہے. تو وہ کنفیوژن 2-3 دن کی تحقیق میں دور ہو جاتی ہے نا ان کی, تو پھر وہ دروازہ بجا کے وہ پھر پکڑائی میں آ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اب اصول یہ ہے کہ دیکھو اپنا بھی یہ اصول بنائیں. دیکھو میں نے ابھی سعید انور کو فون کیا ایک شادی میں دعوت کے لیے, پرسوں کی بات ہے, ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے. تو میں نے سعید انور کو فون کیا, میں نے کہا وہ سفارش کر رہے ہیں میرے ذریعے سے آپ ان کی دعوت میں آ جائیں. انہوں نے کہا میں 9 بجے کے بعد سو جاتا ہوں, زمین آسمان ادھر سے میں نہیں جاتا, اللہ یہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کی رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو. تو مجھے غصہ آنا چاہیے تھا, کیا خیال ہے؟ مجھے آنا چاہیے یار میں مفتی طارق مسعود آپ کو بول رہا ہوں آپ ولیمے میں آؤ یار, اور آپ بول رہے ہو میں سو جاتا ہوں. میں نے نا ایسے ویلڈن 3-4 انگوٹھے بھیج دیے. میں نے کہا یہ ہٹو بچوں آدمی ہے, زندہ باد ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو, ورنہ دنیا میں کسی کام کا جو بھی جہاں اٹھا کے جا رہا ہے 3 بجے لے جا رہا ہے پراٹھے کھلانے کے لیے, 3 بجے نکل لیے, اس کے ساتھ 4 بجے لے جا رہا ہے کہ جی دوستی یاری میں تو چاروں دوستوں کو خوش کرتے رہو, ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ کے ہلاک ہو جاؤ کچھ دنوں کے بعد. یہی ہوگا نا. جو 12 بجے ولیمہ کھائے گا اور کھا بھی کیا رہا ہے, نان قورمے کے ساتھ, گھی پورا جمنے والا نسوں میں. اس وقت تو دال چاول بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا 12 بجے, اور آپ نان جو ہے نا میدے کا بنا ہوا نان وہ قورمے میں, یا بریانی گھی والی وہ پھر بیف کی اور اس میں چربی اور اس میں یہ ساری چیزیں 12 بجے کھا کے گھر آتے ہی سو جاؤ گے, تو وہ جو دوست ہے وہ تو خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ ولیمے میں انہوں نے شرکت کی, جی السلام علیکم. تھوڑے دنوں میں جب ایمبولینس جو ہے نا وہ ٹینی نانا کرتے ہوئے آپ کو لے کے جا رہی ہوگی نا, تو وہ دوست کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے.
وہ یہ بھی نہیں کہے گا یار یہ میری دعوت کھانے سے اس کا یہ حشر ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا آدمی ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی. ایک اصول بنا دیا 9 بجے کے بعد ہم کہیں نہیں جاتے. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا 9 بجے کے بعد, الا یہ کہ رشتہ داری تو پھر ایک الگ چیز ہے. کوئی قریبی بہت ہی رشتہ ہو جو رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو پھر ایک الگ بات ہے, نہیں جاتے. تو میں ناراض نہیں ہوا, میں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی. ایسے ہی بندے مارکیٹ سے کیا ہیں, شارٹ ہیں. اگر سب یہ کرنا شروع ہو جائیں تو لوگ اپنے ولیمے کی سیٹنگ چینج کر دیں گے. بھائی 9 بجے 8 بجے کھانا ہوگا, صحیح ہے نا, کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں 9 کے بعد, یا دوپہر کو. انہوں نے کہا اگر کوئی میرا بہت ہی چہیتا ہے نا, جو چاہتا ہے کہ سعید انور نے لازمی آنا ہے, تو پھر وہ دوپہر کو ولیمہ کرتا ہے میرے لیے کہ یار سعید انور کو لازمی بلانا ہے, ہم ولیمہ کب کریں گے, دوپہر کو کریں گے. میں نے کہا یار یہ ہٹو بچوں ہو گیا استاد. لیکن مصیبت ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم اخلاق کے مارے ہوئے ہیں نا. میں اگر کہوں گا تو یار یہ مفتی صاحب ہو کے, جناب مفتی صاحب ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں یار, تو وہی ہے. ایک دن مفتی صاحب 12 بجے شادی سے آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور جی مفتی صاحب کا بیان, مفتی صاحب تھے, مفتی صاحب ہوا کرتے تھے, قورمے کی نظر ہو گئے بیچارے. تو آدمی کو ان چیزوں میں مضبوط ہونا پڑتا ہے, مضبوط. وجہ اس کی یہ کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے. دیکھو تبلیغ میرا بھی ویژن ہے کہ دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے, لیکن میرا جو طریقہ ہوگا وہ ایک دوسرے کا طریقہ الگ ہوگا, میرا الگ ہوگا, کسی اور کا الگ. ہر آدمی کا الگ طریقہ ہوتا ہے. کسی کا طریقہ یہ کہ اس نے لوگوں سے مل کے سب کو سمجھانا ہے, اس کے لیے تو جتنی وہ تو چاہیے کہ جو نہیں ملاقات کر رہا اس کے گھر پہ جا کے نکالے, بھائی جان کیوں نہیں ملاقات کر رہے آپ, اور وہ بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے. لیکن جس کا کام علمی بھی ہو, اس نے ریسرچ بھی کرنی ہو, تحقیق بھی کرنی ہو, اس کے بیانات کا سیٹ اپ بھی ہو, بچے بھی پالنے ہو, گھر بھی چلانا ہو, اور لوفری بھی کرنی ہو, جائز لوفری جو ہے نا, اس کو مضبوط ہونا پڑے گا, اس کو غصہ بھی کرنا پڑے گا. بھائی جان جو ٹائم بتا دیا آؤ, نہیں تو پتلی گلی سے نکل جاؤ. اب آپ جا کے میرے خلاف کلپ بناؤ, یہ بد اخلاق ہے, وہ کلپ میں افورڈ کر لوں گا, لیکن میں لوگوں کی لائن اپنے گھر کے باہر برداشت نہیں کر پاتا. میں تو ایک دفعہ کئی سال پہلے بیمار ہو گیا تھا, اور اپنی حماقت سے بیمار ہوا تھا. تو کئی سالوں کے بعد نا, میرا خیال ہے 25-30 سال کے بعد مجھے کوئی بخار ہوا ہوگا. اللہ نے الحمدللہ مجھے اس سے, بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا, وہ اینٹی بایوٹک نہیں کھلاتے تھے, تو ریزسٹنٹ پاور بڑھ گئی تھی نا, بخار نہیں ہوتا تھا, بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں لوگوں, مجھے نہیں الحمدللہ ہوتا. تو وہ ہو گیا, تو میں بیمار پڑ گیا. میں نے لوگوں سے بتایا کسی کو بتانا نہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, کیونکہ پھر جو لوگ محبت میں آتے ہیں نا عیادت کے لیے, بیٹھے رہیں گے, ابے جاؤ نا, جا کے کام کرو یار اپنا, یار بھائی جاؤ یار, کیوں دروازے بجا بجا کے خیریت پوچھ رہے ہو. جو بہت ہی قریبی, جس سے انسان بے تکلف ہوتا ہے, خوب اچھی گپ شپ ہو, ابے تبے سے بات کرتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, آئے بیٹھے گپ شپ لگائے. ہر آدمی ادھر سے بھی فون, ادھر سے بھی فون, ادھر سے بھی فون. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. میں نے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی. بیمار تھی, 2 سال سے بیڈ پہ تھی, نہیں خبر ہونے دی. انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت کر سکتے تھے کہ ہمیں افسوس ہوا, آنسو بہے ہمارے. ماں تو ماں ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ. گھوڑا ایک پہاڑ گرا تھا غم کا, چپکے سے ان کو لے جا کے میں نے دفنایا. یہاں بھی منع کر دیا, اعلان نہیں کرنا بھائی, میں نہیں برداشت کر سکتا. جو تعزیت کرنے والوں کی لائنیں لگیں گی, اور وہ جو سارا دن بیٹھ کے تسلی کے جملے, وہ بھائی بڑا غم ہوا, اچھا آپ کو غم ہوا, بہت افسوس ہوا, بھائی کیا کروں, اب کیا کرنا ہے اب بتاؤ, بھائی وہ ہوا تو وہ ہوا, تو وہ تکلف میں ٹائم ویسٹنگ. بھائی میں نے کہا بعد میں جب ٹائم گزر جائے گا لوگوں سے کہہ دوں گا بھائی دعا کر لو ان کے لیے, وہ ٹائم گزر چکا ہوگا. تو اب پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کیا, یہ تو علماء ہی بتائیں گے. مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے صحیح کیا, کہ بھائی میں نہیں برداشت کر سکتا لوگوں کا ہجوم, اور لوگوں کی جو فون اور کالیں اور تعزیت کے پیغامات, اتنی بھرمار ہوتی ہے کہ کسی کام کا نہیں رہتا انسان. اسلام میں موت اور زندگی, موت کو زیادہ اہمیت دینے کی اجازت نہیں ہے. بھائی سب نے مرنا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, اس نے بھی جانا ہے, فلاں نے بھی جانا ہے. گیا, انتقال ہوا. عرب اس میں بڑے اچھے ہیں, وہ اتنا لمبا حساب کتاب نہیں کرتے, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, خلاص مات علی الایمان, بس ختم. ایسے جو لوگ سعودی عرب رہے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ زیادہ نہیں, وہ تمبو ومبو لگ رہے اور یہ آ رہے ہیں, اور پھر وہ دعائے خیر تے بخیر لاغ لے تو خوشا خلب خار, پھر وہ آیا, پھر دوسرا آیا, دعائے خیر. آپ تو کوئٹہ کے ہیں نا, کتنی لمبی دعائیں خیریں کی چلتی ہیں نا. جو جس کو تعزیت کے لیے آتے ہیں نا,
وہ بیچارہ سارا دن ہاتھ اٹھا کے پھر گراتا ہے. پھر دوسرا آیا ہاتھ اٹھا, دعائے خیر دخال واللہ خوش جوڑ توڑو خال بس. پھر نیچے پھر دوسرا آیا, دعائے خیر ہو گئے, چلو بھائی دعائے خیر کرو یار, تم بھی دعا کر لو یار. پھر نیچے پھر ایک بندہ آیا, ماموں آئے ملنے کے لیے, چلو دعائے خیر. 3 دن تک وہ ہاتھ اٹھانا گرانا, پھر وہ اخلاص سے دعا ہوتی نہیں. وہ میت کے لواحق میں کہہ رہے ہیں چلو بھائی اب پھر سے کر لیتے ہیں, کیا کریں, اللہ کرے ہو سکتا ہے یہ 50ویں مرتبہ میں مغفرت ہو جائے. ہیں بھائی سب ایک رسم ہے, اس لیے وہاں کے پی کے علماء بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے. کسی سے بھی فتویٰ لے لیں آپ, پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہے. پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ رونے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. میت ہو گئی, سب نہیں ہے سب پنجاب والوں کی سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سی جگہوں پہ رونے کے باقاعدہ کیا ہوتے ہیں پروگرام. اب وہ بیٹی آئی امریکہ سے, وہ پہلے پھوٹ پھوٹ کے روئے گی. وہ جہاز میں آ رہی ہے آرام سے نا, آرام سے. میں نے خود دیکھا یہ منظر, جہاز میں آئی آرام سے جناب, ایئرپورٹ پہ ٹیکسی میں بھی آرام سے, بڑے آرام سے تمیز سے آتے آتے, جیسے ہی میت کی کسی لواحقین میں سے کسی میں وہیں سے اسپیڈ شروع. مقابلے ہوتے ہیں, جو زیادہ رو رہا ہے اس کو زیادہ محبت ہے, جو چپ بیٹھا ہوا ہے اس پہ ابد کیا تجھے محبت نہیں ہے کیا. رونے کے کیا چلتے ہیں, مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں رو تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو محبت ہی نہیں تھی ابا سے. ایک خاتون کے میاں مر گئے, سچا واقعہ ہے, میرے پاس فون آیا, ہمارے کوئی ریلیٹو تھی, پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ میرے میاں مر گئے, ہائے میں بیوہ ہو گئی. اوف, ایسی انہوں نے روئی ہیں کہ جو بھی فون سنے گا وہ بھی بیچارہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے. تو چونکہ ہمارے ابھی کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے, تو ہم لوگ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بالکل فٹ فاٹ. ہم نے کہا آپ کو تو بڑا غم تھا, کہہ رہے ہیں جان چھوٹی, بڑی مصیبت دی ہوئی تھی, ٹینشن دی ہوئی تھی. وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا نا جس کا انتقال ہوا, وہ بہت ظلم کر رہا تھا اپنی بیوی کے اوپر, بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا وہ آدمی. تو وہ ہے جان چھوٹی, اللہ کا فضل ہو گیا, اللہ نے خود ہی اٹھا لیا. لیکن اب مرنے پہ ایسا ریئیکٹ کرنا ہے وہ ایک مجبوری ہے بھائی. اگر ایسا ریئیکشن نہیں کیا لوگ بولیں گے واہ بھائی واہ, میاں مر گیا, رونا ہی نہیں آ رہا ان کو. تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں زیادہ تر. اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی کوئی میت ہو گئی تو 3 جملے کہو اور پتلی گلی سے نکل لو. اعظم اللہ اجرک, وہاں جاؤ تسلی کے, وہ بھی ہر آدمی نہ جائے بھائی, جن کے کوئی خاص رشتہ دار ہیں, جو ریلیٹو ہیں, جو جن کے جانے سے تسلی ہوگی سامنے والے کو, 3 جملے بولو جا کے بھائی اعظم اللہ اجرک, جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے اللہ اس پہ آپ کے اجر میں اضافہ کر دے. واحسن عزاءک, اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. وغفر لمیتک, اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. 3 جملے کہے, 2-4 اور تسلی کی بات کریں اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکل لیں. وہیں تمبو میں دھرنا مار کے مت بیٹھیں آپ, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے لیے دودھ پتی آ رہی ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر پانی آ رہا ہے. وہ میت کے رشتہ داروں بیچارے وہ کہتے ہیں یہ مرنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھا جتنا یہ جو تعزیت کے لیے آنے والے یہ اس سے بڑی ٹینشن بن چکے ہیں. اور پھر بھی ہمارے ہاں تو اسلام کی برکت ہے, برداشت کی حد تک ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, مرتا نہیں آدمی. جو غیر مسلم ہے نا ان کے ہاں تو میت اتنی بڑی ٹینشن دے کے جاتی ہے دنیا سے کہ ان کے 2-2 ہفتے کے پروگرام چلتے ہیں میت کی تعریفوں کے الگ. اس وقت دفناتے نہیں ہیں اس وقت تک. پھر وہ ان کے کوئی پنڈت جی آ رہے ہیں, پنڈت کہتے ہیں, یہ پنڈت نہیں, مجھے کسی نے انڈیا سے کہا آپ نے مندر کو مندر بنا دیا اور پنڈت کو پنڈت بنا دیا, تو پنڈت لفظ ہے. وہ آتے ہیں, پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں, اس کے اوپر گھوڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر اس پہ پیسے لے کے جاتے ہیں. وہ کئی ہزار روپے کا وارثوں کا خرچہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اسلام نے کہا خرچہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, صرف خرچہ ہوگا میت کے کفن کا ہے بھائی, میت کی قبر کا. قبر خود کھودنا نہیں آتی تو گورکن کو پیسے دے دو, اس کے علاوہ تیسرا کوئی خرچہ نہیں ہے. اور یہ خرچہ بھی میت کے وراثت کے مال میں سے ہوگا. جتنا مال چھوڑ کر گیا ہے نا اس میں سے پہلے یہ کفن دفن کا خرچہ نکالو. کفن کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کفن پہ. وہ بھی یہ کہ جب اگر کوئی گھر میں کسی کی قمیض پھاڑ کے جو ہے نا کفن بنا دو, صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے, الگ سے کپڑا تھوڑی خریدتے تھے. حضرت ابو بکر کو جب کہا گیا نا یہ کپڑا, انہوں نے فرمایا زندوں کو پہناؤ, ہمارے لیے نیا کپڑے کی ضرورت, ہمیں پرانے کپڑے میں دفن کر دینا. وہاں قبر میں جا رہے ہیں نا, وہاں کون سا کوئی, وہ تو فرشتے آئیں گے دیکھنے کے لیے, وہ تو اعمال دیکھتے ہیں, وہ آپ کے کپڑے تھوڑی دیکھیں گے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی, زندگی کو کیا بناؤ, ہلکا ہلکا بناؤ, کاموں میں ٹائم لگاؤ. اب جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا.
اب آپ نے کرنا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا. جو غم خود سے ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو نبی کو بھی ہوتا تھا, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, بس کافی ہے. چیخنا چلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخنے چلانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. کتنا بڑا جرم ہے. اور آج میت پہ عورتیں چیختی ہیں کہ نہیں چیختی, ہاں 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 کر کے, اس کو کمال سمجھتی ہیں. کمال صبر کرنا ہے, چیخنا چلانا کمال نہیں ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا غم اس کے بچے کی موت ہے, کیونکہ عورت کی سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ بچہ. ایک عورت کا بچہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ اتنی غمزدہ ہوئی کہ بچے کی قبر پہ کھڑے ہو کر رونا پیٹنا کیا نا, اس نے چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے, انہوں نے فرمایا صبر کرو صبر. اسے نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے کہا آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا, مجھے پہنچا ہے, پھر میں پوچھتی کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے. اس نے گویا طنز کیا, اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس نے کہا اصل میں غم تو جس کو پہنچا ہے وہی جانتا ہے نا, ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا, آپ کسی کو بولو صبر کرو, کہہ رہے تمہیں تکلیف ہو نہیں رہی نا اس لیے تم صبر کا کہہ رہے ہو. رونے پر پابندی نہیں ہے, چیخنے چلانے پر پابندی ہے, واویلا کرنے پر پابندی ہے. تو وہ صحابیہ کو کسی نے بتایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ فوراً پریشان ہو کے گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ, جب صدمہ پہنچتا ہے نا اس وقت صبر کی فضیلت ہے, بعد میں تو سب کو صبر, بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. کون ساری زندگی بیٹھ کے کون روتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی, بات کیا شروع ہوئی تھی یار, کدھر بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب وہ سعید انور کا میں واقعہ بتا رہا تھا. اب بظاہر تو وہ بد اخلاقی ہے نا کہ میں 9 بجے کے بعد نہیں آؤں گا, لیکن یہ اخلاق ہیں. اخلاق میں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو نا بھائی. دوستوں کے چکر میں اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اپنی نہ نیند ہو رہی ہے نہ کھانا ہو رہا ہے ڈھنگ سے, نہ ٹائم. جو رات کو دیر سے سوئے گا وہ تہجد کے لیے اٹھے گا, وہ تو فجر کے لیے اٹھنا مشکل. جو 1-2 بجے تک شادیوں سے آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں فجر پڑھ لیتے ہوں گے؟ بہت مشکل ہے فجر کے لیے اٹھنا ایسی صورت میں, اور تہجد کہاں پڑے گا وہ آدمی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کہتے ہیں بھائی نبی دعوت نہیں ٹھکرایا کرتے تھے, تو نبی تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ کو دعوت نہ ٹھکرانے والی حدیث یاد ہے, تہجد والی یاد ہے بھائی؟ آپ دعوت قبول کر کے 3 بجے جب رات کو گھر پہ آؤ گے تو تہجد کی سنت زندہ کرو گے؟ نہیں ہوگی سنت. اس لیے اس معاملے میں بھائی پوری قوم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اعلان کر دیں. ہمارے ایک دوست کا ایک واقعہ بتاتا ہوں, بس پھر اصل موضوع کی طرف آ کے بات سمیٹتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, مجھے بھی بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. انہوں نے اپنی شادی میں اعلان کیا کہ کھانا 9 بجے اسٹارٹ ہو جائے گا. کھانا 9 بجے, یہ سیکھیں یہ چیز سیکھنے کی ہے. کھانا 9 بجے اسٹارٹ ہو جائے گا, ایسی کی تیسی. لوگوں نے کہا ابے سب لکھتے ہیں, کارڈ پہ لکھا ہوگا تو 12 بجے نا. اب ان کی شادی ہے, دلہن بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے, وہ تو 9:30 بجے تو وہ بیوٹی پارلر جاتی ہے. لکھا ہوا ہوتا ہے کھانا 9 بجے, اور دلہن جا کب رہی ہوتی ہے, اور دولہا 11:30 بجے جا رہا ہوتا ہے. اس پہ ڈسٹیمپر ذرا کم لگانا پڑتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے لیٹ بھی چلا جاؤں کوئی مسئلہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رشتے دار پھر 11:45 بجے آ رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب ہی حساب چل رہا ہے. تو کوئی بھی ٹائم کا پابند نہیں ہوتا. انہوں نے پہلے کر دیا کہ 9 بجے ٹائم کی پابندی کی جائے گی, سب کو بتا دیا. تو اب کیا ہوا کہ 9 بجے یہ دولہا بن کے پہنچ گئے شادی ہال میں. ویٹر سے کہا کھانا لگا دو. وہ کہہ رہا کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے لگا دوں کھانا. انہوں نے کہا بھائی ہم ٹائم کے پابند ہیں, جس نے آنا ہے نہیں آنا نہیں آئے, کھانا لگ جائے گا, ہم کھا کے چلے جائیں گے. دلہن بھی مارکیٹ سے شارٹ ہے, کمال کی بات یہ ہے. دلہن کیا ہے, وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی ہماری ایڈک نہیں ہے. ابھی سے عادت, دلہن کو بھی تو عادت ڈالو نا ٹائم کی پابندی کی. بھائی 9 بجے کھانا اسٹارٹ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر کو آفس بنا دیں آپ. اب پتہ چلا جا کے پھڈے بیگم 7:03 پہ کھانا چاہیے مجھے, 3 منٹ پہ 4 منٹ ہو گئے, وہ تیش میں آ گئے. وہ یہ گھر میں تو تھوڑا لچک کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. اس کے بھی کچھ اصول ہے, ضابطے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ گھر میں اصول کیا ہونا چاہیے. اس میں بھی اتنی بے اصولی نہیں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کھانا ہونا چاہیے کب سونا ہونا چاہیے, لیکن ایک اس میں وہ بہرحال وہ فوج والا اصول گھر میں نہیں چلتا. اب انہوں نے کیا کیا, 9 بجے کھانا, ویٹروں کو بولا لگا دو ایسی کی تیسی.
انہوں نے بھائی بھائی نہیں یار کوئی بھی نہیں آئے گا, انہوں نے کھانا ضائع ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی ہونے دو, کھانے میں ایسی کشش ہے نا, اس کی خوشبو دلہن کو بیوٹی پارلر میں پہنچ گئی, اس کی خوشبو سالوں کو پہنچ گئی ان کے گھر میں, حالانکہ وہ 20 کلومیٹر دور تھے. کھانا جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. 9 بجے کھانا اسٹارٹ ہوا, 9:30 بجے پوری پبلک موجود تھی. کھانا ایسی چیز ہے آدمی کمپرومائز نہیں کرتا, بھائی پہنچو یار ایسی کی تیسی. خواتین بھاگ گئیں, ساڑیاں کو چھوڑو, جو شلوار قمیض اور سادہ پجامہ ہے وہ پہن کے بھاگو. کھانا کون چھوڑتا ہے یار, اب سجنے کے چکر میں کھانا ہی بعد میں آ کے کسی اور تقریب میں نمائش کر دیں گے. ابھی کیا کس کو فوکس کرو, کھانا, کیونکہ اب یہ ڈر ہوتا ہے نا نکل جائے گا. بھائی آپ نے لوگوں کو دیکھا پلیٹوں میں کتنا بھرتے ہیں کھانا, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہم کھا نہیں سکتے, لیکن وہ اس لیے بھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو موٹے اچھے اچھے پیس ہیں یہ نکل نہ جائے کہیں ہاتھ سے. یہ ہوس ہے, پتہ ہے نہیں کھا سکتے اتنا, لیکن یار چلو بچ جائے گا نا, ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے بعد میں جائے ملے ہی نہیں, یا جو لیگ پیس ہے وہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے, اور چیسٹ والا ہم کھاتے نہیں ہیں کوئی بھی, یا چیسٹ پیس کوئی لے جائے, ہم لیگ نہیں کھاتے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں 9 بجے کا مطلب ہم نے اسٹارٹ کر دیا اور 9:30 بجے تک پبلک سب پہنچ چکے تھے بھائی, اور کھانا کھا رہے ہیں, مزے سے انجوائے کر رہے ہیں. ہاں بھائی اور بھی خیر یہ سب سیٹ ہے. اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ ان کے 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہوتا ہے. مجھے اس پر اکثر ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی کو دعوت دی, یار کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو. تو اکثر لوگ کیسے کہتے ہیں نا, ہماری بھی دال, مطلب تو یہ ہوتا ہے جب گھر میں آؤ گے تو اچھا کھلائیں گے نا بھائی, قورمہ کھلائیں گے, بریانی کھلائیں گے, کوئی اچھی چیز کھلائیں گے. لیکن تواضع میں لوگ کہتے ہیں غریب خانے میں دال, کبھی ہماری بھی دال روٹی کھا لیا کرو یار. تو اس چکر میں چلا گیا, یار بھائی دال روٹی کہہ رہا ہے لیکن کھلائے گا تو قورمہ بریانی. چلا گیا وہاں, جا کے دیکھا دال روٹی رکھی ہوئی ہے. تو اتنے میں نا کتا زیادہ بھونک رہا تھا, تو جو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ کتے سے کہتا ہے یہ ٹانگیں واقعی توڑے گا تیری. یہ جو بات کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دے گا تو ایک دھمکی ہوتی ہے نا, ورنہ ٹانگیں کون توڑتا ہے کسی, کہہ رہے چپ ہو جا ورنہ یہ واقعی ٹانگیں توڑے گا. اس کے ہاں مجاز نہیں ہے, حقیقت ہے, سمجھ رہے ہو. تو ہمارے ہاں جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس کا حقیقی مطلب تو کبھی بھی لیا جاتا ہی نہیں ہے. سب کہتے ہیں 10 بجے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے. میں ولیموں میں کیوں نہیں جا رہا بیان کرنے کے لیے, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, کئی بار کا تجربہ ہے. میں نے ان سے کہا یار ایک ٹائم دو, اس ٹائم پہ میں بیان شروع کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 بجے. میں نے کہا مجھے پتا ہے 10 بجے کا کہہ رہے ہو, بیان 11 بجے ہوگا, تو 11 بجے ہی میں ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا. نہیں آپ 10:30 کا چلیں کر لیں, چلیں 11:15 کر لیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے لوگ نہیں آئیں گے, آپ لوگوں کو جو مرضی کہیں, میں اپنی نوٹ جو کر رہا ہوں 11 بجے پہنچا ہوں, تو 11 بجے بھی لوگ نہیں ہیں, گھر بیٹھے میں یار صوفے پہ چڑھ کے اصول میں انتظار کر رہے ہیں. تو بیان آدھے گھنٹے کا ہوگا, ٹائم اس میں 1.5-2 گھنٹے کا صرف ہوگا. تو یہ بڑی قوم میں دیکھو, جاپان میں ہم ازبکستان میں تھے, ٹرین کا ٹائم تاشقند میں ٹرین کا ٹائم تھا 7:28, صبح 7:30 بھی نہیں, 25 بھی نہیں, 7:15. ہمارے یہاں تو 7:45 اس طرح چل رہا ہوتا ہے نا, بلکہ 7:45 بھی نہیں, 6 بجے ٹرین کا ٹائم ہے صبح. تو 6 بجے میں ہم 8-10 گھنٹے احتیاطاً, وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا جمعے کو, وہ 50-50 آیا کرتا تھا, تو اس میں ٹرینوں کے سسٹم دکھایا گیا نا, ڈرامہ آتا تھا پرانے زمانے میں مزاحیہ. تو ٹرینوں کی ناقص صورتحال اس میں دکھائی گئی کہ لاہور سے کچھ بچے ٹرین میں سوار ہوئے کراچی جانے کے لیے. پہلے تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھیں, تو بچوں نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں. ان کا انٹرویو لیا گیا, کہاں جا رہے ہو جی, اسکول کی چھٹیاں گزارنے, ہم کراچی جا رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. جب وہ کراچی پہنچے ہیں نا تو بچے بڑے ہو چکے تھے, ان کی پینٹیں چڈیاں بن چکی تھیں, بوڑھے جوان بوڑھے ہو چکے تھے, یعنی کافی زندگی ان کی ٹرین میں گزر گئی کراچی پہنچتے پہنچتے. وہ بالکل صحیح نقشہ کھینچا. اور پھر اس میں دکھایا کہ ایک بوڑھا ہے, جو جوان ہے نا بوڑھا ہو گیا تھا, وہ انتظار میں کہ کراچی کب آئے گا, بوڑھا ہو گیا. لیکن بیچارے کو جب پتا چلا کراچی آئے تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, کراچی آ گیا, ہاں جی, یہ کہا اور مر گیا.
یعنی اس کی زندگی پوری ہو چکی. یہ ٹائم کی پابندی کا حال ہے ہمارے یہاں. بیٹھ جاؤ تو چلتی نہیں ہے, چل رہی ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کب کہاں رک جائے. ٹھیک ہے نا, کیوں رکی ہے بھائی, کیا کر, کیوں رکی ہے یہاں پہ, کوئی وجہ تو بتاؤ. تو انجن آ رہا ہے, انجن جا رہا ہے, فیصل آباد سے انجن آ رہا ہے, خالوان سے انجن آ رہا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. بیٹھ گئے اللہ توکل پہ پہنچ جاؤ گے آپ, کہ کسی بھی دن پہنچ سکتے ہو بس آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہم سب کا المیہ ہے, ٹائم کی پابندی نہ کرنا. اس میں انسان ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن ایک حد ہونی چاہیے نا. تو کہاں سے کہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ اخلاق سے کام لیتے کہ 9 بجے ہے تو ایکچولی لوگوں کو بھاگنے میں ٹینشن ہوگی. 9 بجے میں اگر پبلک آئی تو کوئی کسی کو کھڈے میں نہ گر جائے, کوئی گٹر کے ڈھکن کہیں کھلا ہوا ہو وہ گر گیا. تو نبی نے تو اخلاق سکھائے ہیں, برداشت سکھائی ہے. تو ساری زندگی اخلاق اور برداشت میں ہی گزرتی. کوئی کام ان کا ٹائم پہ نہ ہوتا, اور آج ان سے بڑے بڑے کام لے رہے, ایک بھی کام نہ کرتے. وہ سوتے ہی رات کو 3 بجے آ کے, جب رات کو 3 بجے سو گئے تو پھر فجر کے لیے اٹھنا, مجھے فجر کے بعد پھر غریبی لگانی پڑے گی آپ کو. پھر 10 بجے اٹھو گے, پھر 10 بجے اٹھ کے تو آدھا دن تو ویسے ہی خراب ہو گیا. کام کا ٹائم تو صبح کا ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس دن میں نے صبح 4 بجے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا نا, نیند بھی بہت تھوڑی, روزہ بھی رکھ لیا, اور دوپہر 1 بجے تک اتنے کام نمٹا لیے جو عام دنوں میں ایک ہفتے میں بھی نہیں ہوتے, اور اس کے بعد سارا دن فارغ. روزہ بھی, کیونکہ روزہ لگنا تو ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے نا انسان کو. بھائی صبح تو ظہر تک تو آدمی ویسی غریبی میں نکال لیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, غلطی روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں. جب سو کے اٹھتا ہے نا انسان تو پھر وہ سارا دن اس کا نحوست میں گزرے گا. ٹھیک ہے نا, وہ طبیعت چڑچڑا پن پیدا ہو گیا, اور وہ نہ پان کھا سکتا ہے, نہ گٹکا کھا سکتا ہے, نہ چائے پی سکتا ہے. تو عجیب سے وہ بے برکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے. صبح 2 گھنٹے کام اور شام کے 6 گھنٹے برابر ہیں. اور یہ غیر مسلم اب اس پر آ رہے ہیں. چائنیز صبح, میں تھائی لینڈ میں تھا, میں نے صبح 6 بجے دیکھا مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, آلو پیاز ٹماٹر بک رہے ہیں. ہم نے کہا یار ہمارے یہاں 6 بجے صبح جاؤ مارکیٹ, لوگ پاگل سمجھ کے آپ کو جیل میں بند کر دیں گے, یار یہ کچھ ذہنی مریض آ گیا. 12 بجے تک بھی مارکیٹیں کھلی نہیں ہوتی. 12 بجے آپ صدر میں جاؤ, کوئی بھی نہیں, بیٹھا ہی نہیں ہوگا کوئی. تو یہ نحوست, یہ بے برکتی کیوں ہے؟ ہم کمپرومائز میں لگے رہتے ہیں. یار وہ کیا کہے گا, یار وہ کیا کہے گا, یار یوں کیا ہوگا, فلانا کیا ہوگا, یار وہ کیا کہے گا, یار وہ ابھی 3 بجے اس نے بلایا ہے وہاں چلے جاؤ, 3:45 بجے اس کی دعوت ہے وہاں چلے جاؤ, آج اس نے حلوہ پوری لا کے رکھ دی ہے. اگرچہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھائی پھٹ جاؤ گے, مر جاؤ گے, دھماکے سے ہلاک ہو جاؤ گے, لیکن اگر میں نے حلوہ پوری نہیں کھائی تو کسی کا دل دکھانا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے بھائی. اسلام کسی کا دل دکھانے کی, ہارٹ اٹیک سے مرنے کی اجازت دیتا ہے, برین ہیمریج سے فالج ہونے کی اجازت دیتا ہے, قومے میں لقمے میں جانے کی اجازت دے رہا ہے, مگر اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کسی مسلمان کا دل دکھاؤ. لے آؤ 2 پوریاں اور لے آؤ بھائی. ایسا ہی ہو رہا ہے نا, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اخلاق, او بھائی یہ والے اخلاق نبی نے نہیں سکھائے ہیں. یہ کون سے اخلاق کی بات کر رہے ہو یار؟ یہ والے تھوڑی سکھائے نبی نے, اصول پہ تھوڑی سمجھوتا ہوتا ہے. اخلاق وہ ہیں کہ کسی کے بچے کو لے کے آپ نے پالا, محبت سے پالا, یہ اخلاق ہیں. بیوہ عورت سے شادی کی, ان کے یتیم بچوں کو محبت سے لے کے پالا, زوجہ کے ساتھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی, بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر لیا. ٹھیک ہے نا, اور اپنے دوستوں کی برائیوں پہ پردہ ڈالا. ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے میرے سامنے کسی کی برائی کی جائے, آپ چاہتے تھے میں سب سے میرا دل صاف رہے. یہ ہے اخلاق. ہم نے اخلاق کا مطلب یہ لیا کہ جو منہ میں جو ٹھونس رہا ہے کھا لو, جو جس ٹائم پہ بلا رہا ہے مل لو, جو جب ملاقات کے لیے آ رہا ہے بیٹھ جاؤ, چاہے دوسرے اہم کاموں کی ایسی کی تیسی ہو جائے. یہ جو لڑکے پڑھتے نہیں ہیں نا, ان کی ایک بڑی وجہ اخلاق بھی ہے. دوست احباب ہے, کبھی کوئی گٹر کے ڈھکن پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کبھی کوئی سنوکر کلب لے کے جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے پڑھنا ہے, میرا MBBS میں میرے ابا نے اتنی مشکل سے میرا ایڈمیشن کروایا, مجھے پڑھنے دو. یار دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو پھر لگا لو دوستی, بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ. کبھی کہیں چلے گئے, کبھی کہیں چلے گئے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, اور کبھی جناب سنوکر کلب چلے گئے. تو ڈاکٹر بنے گا. ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر تھے, چائلڈ اسپیشلسٹ. اب اتنی پرانی بات ہو گئی, ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کی بات کروں, کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا. وہ بچوں کا علاج کراتے تھے, ان کو علاج میں کوئی مزہ نہیں تھا. تو مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ پڑھتے تو تھے ہی نہیں, تو یہ علاج کہاں سے کریں گے.
کہہ رہے ہم نے دیکھا MBBS کے دوران, ہاؤس جاب کے دوران بھی یہ بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے پابندی سے. ان کو بیڈمنٹن کا شوق تھا تو یہ بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے اور کسی طرح امتحان گزارا چلا کے پاس کر دیتے. دوستی یاریاں بہت تھیں تو اس لیے دوستیوں یاریوں میں یہ بیڈمنٹن کو زیادہ فوکس کیا, لہذا اب ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر بھی پڑھنے کا ذوق نہیں ہے کہ چلو اس وقت نہیں پڑھا تو اب پڑھ لو, تو کبھی کوئی ہاتھ میں ان کی کتاب نہیں دیکھی ہم نے, اس وقت بھی ان کے وہی شوق. تو یہ میں بھی لوفری کو جائز کہتا ہوں, مگر ایک حد تک نا لمیٹڈ ہونی چاہیے نا, یہ بھائی لمٹ ہونی چاہیے نا اس کی. یہ تھوڑی کہ چٹنی زیادہ ہے اور کھانا کم ہے, چٹنی تو کھانے کو ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے. تو اب کیا ہے کہ ہمارے حضرت جب ہم طالب علم تھے نا, ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے دوستیوں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی ہم پہ. ہمارے اساتذہ نے بھی کسی سے دوستی لگانے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. ہم کالج سے آئے تھے نئے, ہم نے کہا یار یہ تو نبی کے اخلاق نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے دوستی ہونی چاہیے, تعلقات ہونے چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستی پر کیا ہے, بولو نا, پابندی. اور فرماتے تھے کہ نہ کسی سے دشمنی کرو نہ کسی سے دوستی. تو بھائی کیسے ملے بھائی؟ فرمایا کوئی بندہ آتا ہے ملنے کے لیے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بھائی خیریت, چائے وائے کھانا پینا, اچھا نہیں, چلو ٹھیک ہے, بس وہاں بیٹھے آپ کے, ہم پڑھ رہے ہیں اپنا آرام سے. اس سے زیادہ فری ہونے کی کسی سے اجازت, وجہ اس کی بھائی آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو. دوستیاں لگانے میں نقصان کیا ہے کہ جب دوستی ہوگی تو نبھانی بھی پڑے گی. پھر کبھی وہ کہہ رہے دہی لے آؤ, کبھی کہہ رہے دودھ لے آؤ, کبھی کہہ رہے آج چلو فلاں جگہ چل کے چائے پیتے ہیں. تو جس کام کے لیے یہاں آئے ہو, تمہارے باپ نے تمہیں یہاں داخل کیا ہے, وہ دوستیوں کے لیے داخل, بولو بھائی, نہیں کیا. دوستیوں پر بھی پابندی. اور یہی ہمارے جتنے بڑے بڑے علامے دنیا میں گزرے ہیں, یہ دوستیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ دوست جو ٹائم ویسٹ کرے. ہاں بعض دوستیاں آپ کے کام میں معاون اور معاونت کا ذریعہ بنتی ہیں, مدد کا ذریعہ بنتی ہیں, وہ ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں, وہ تو ٹھیک ہیں. لیکن آج کل ایسے دوست مارکیٹ میں زیادہ تر تو ٹائم ویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں, آپ کو آپ کے ویژن تک پہنچنے نہیں دیں گے. وہ دوستی جو آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے, اس کا ویژن بھی وہی ہو جو آپ کا ویژن ہے, وہ دوستی تو اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ تو انسان بنا کے رکھے, دوستوں کو زیادہ, معذرت آپ لوگ کے بھی ایک دو دوست بیٹھے ہوئے ہوں گے سب کے ایک دوسرے کے, تو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں. ہاں میں نے بتایا وہ دوستی جو دین میں معاونت بنے. اچھا اس میں ایک بات میں یہ بتا دوں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میرا بیان سن کے اچھے دوست کو بھی کاٹ دیں گے, دوست لیس ہو جائیں گے, تو پھر وہ اور کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں, تو پھر ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ اچھی دوستی کاٹ کے بری دوستیوں میں نہ پڑ جائیں. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے طور پر ہم کو کہتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ چرس اور سٹے والوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا شروع کر دو, تو تمہارا دوست اگر شراب نہیں پیتا, کوئی اتنی بری بات ہے, تو چلاتے رہو, ٹائم ہی ویسٹ کر رہا ہے نا. کیونکہ اگر تم نے اس سے دوستی چھوڑ دی تو پھر اتنا تم نیک تو ہونی کے کتاب لے کے بیٹھ جاؤ ہیں, سیرت پہ کتابیں پڑھنا, تم پھر گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھنا شروع کر دو گے لڑکوں کے ساتھ, اور ٹائم تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹنا. زانی کے بارے میں اخلاق کیا ہیں؟ بولو بھائی, 100 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو کھلے عام. شرابی کے بارے میں اسلام کی سزا کیا ہے؟ کھلے عام 80 کوڑے مارو اس کو, کم وقت کو, ٹھیک ہے نا. اگر پکڑا گیا نا بدبو منہ سے آ رہی ہے اور آپ نہ ماریں, اسلامی حکومت کا کام ہے یہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی اگر یہ چور کا ہاتھ کاٹا, حالانکہ 10,000 20,000 کی چوری کی, ہاتھ تو کروڑوں کا ہے. بات یہ ہے کہ چوری ایک ایسا جرم ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اتنا کچھ انسان کما لیتا ہے کہ اس جرم میں اسباب کی دنیا میں توبہ کرنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے.